अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख आपके साथ अपना चैनल, जिसका नाम हमने बदल दिया है क्योंकि साइकिक बहुत मुश्किल था, अब है लाला रुख ऑफिशियल। बहुत इजी हो गया है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो हम ये ट्रैवल लॉग शुरू किया है हमने ट्रैवलिंग का, मैं अपने आप को सुनाना चाहती हूँ वाक़यात भी, और आप उनको हेल्प भी करना चाहती हूँ, ताकि आप फ्यूचर प्लानिंग जब करें तो आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन हो जिसके ऊपर बेस करके आप अपने सफ़र का आगाज़ करें। ये वाला सफ़र जो मेरा है ये यूके का है। मैं ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। मेरे लिए तो उस वक्त सफ़र करना आसान था क्योंकि मैंने आयाटा का कोर्स भी किया था, विच इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। उसका एक कोर्स होता है, वो आप कर लें तो आप ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर सकते हैं। उस पर उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलती थी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मेरी खाला लंदन में होती थी, 2 खालाएँ उस वक्त। मैंने अप्लाई किया वीज़े के लिए और मुझे विज़िट वीज़ा लग गया और मैं लंदन चली गई। अब आपको मैं बताऊं कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम, जो कि 4 बहुत बड़ी स्टेट्स, लंदन, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, इन 4 का बनता है, इसलिए इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यहाँ पर बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी से अच्छी। तालीमी इदारों में सबसे हाईएस्ट है हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो वहाँ जाते हैं। हमारे कायदे आज़म जो थे वो आईवी लीग थे। आईवी लीग भी बहुत फेमस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इनका इतना ज़्यादा फीस नहीं है। मैंने एज ए कंसल्टेंट भी काम किया हुआ है और मैंने ये भी देखा है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। इनकी फ़ीसें भी रीज़नेबल हैं, इनके पास बहुत से ऑल्टरनेट प्लान्स भी हैं। माशाल्लाह जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको तो स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। आप वेबसाइट्स डिफरेंट तलाश करें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की कोर्सेज़ देखें, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। फैशन डिज़ाइनिंग और वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है, जब आप वहाँ से कर आते हैं तो यहाँ आपको बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी कंपनी हाथों हाथ लेती हैं। इसके अलावा आपको ये फैसिलिटी भी है कि जब आप एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं और फीस जमा कराते हैं तो आप 4 घंटे रोज़ कहीं जॉब, ऑफिशियली, अनऑफिशियली नहीं, चोरी नहीं, ठीक ठाक सोशली आपको इजाज़त होती है करने की। अगर आप 10 से 12 साल वहाँ गुजार लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो नेशनैलिटी भी दे देते हैं। वहाँ शादी के मौके भी होते हैं, लड़के लड़कियाँ आपस में वहाँ साथ पढ़ते हैं। वहाँ बहुत से ब्रिटिश लोग भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आप शादी करके भी वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। हिस्टोरिकल जगह है दुनिया में। जब हम हिस्ट्री को खंगालते हैं, फरोलते हैं, देखते हैं, तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमेशा आपको हिस्टोरिकली आपके सामने आते हैं और बार बार आते हैं, जिनमें कि ग्रीस है, यूनान जिसे कहते हैं, इजिप्ट है, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी। जब ये सिविलाइजेशंस धीमी पड़ गई, इनका असर और रसूख ख़त्म हो गया, खुलफ़ाए उस्मानिया का दौर भी आहिस्ता आहिस्ता हल्का पड़ने लगा, तो 2 बहुत मुमलिकतों ने राइज़ किया, वो था यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। फ्रांस जो था वो हमेशा से गहवारा था, ना सिर्फ तालीम का, मौसीकी का, फैशन का। सारा फैशन डिज़ाइनिंग आप देखें, अभी भी आप लोग ख़वातीन तो बहुत शौक से कहती हैं मेरा गुची का बैग है, ये प्राडा का बैग है, ये सारे फ्रांस के ब्रांड्स हैं। यूके जो था, यूनाइटेड किंगडम जो था, वो फ्रांस को फॉलो करता था अपने फैशन में, इसलिए वो हमेशा उनका मातहत रहा फैशन में, और वो फ्रेंच ज़ुबान को जानना बहुत अच्छा समझते थे। यहाँ मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर रही थी, एयर फ्रांस एंड लुफ्थांसा की ग्राउंड होस्टेस थी मैं, और एक फ्रेंच बंदा था, वो बार बार मुझसे कुछ फ्रेंच में कह रहा था। चूँकि मुझे फ्रेंच नहीं आती थी तो मैं बड़ी परेशान कि क्या मांग रहा है। मैंने नीचे एयर फ्रांस के ऑफिस फ़ोन किया, मैंने कहा जी किसी को भेजें, एक पैसेंजर कुछ मांग रहा है। उसके साथ एक ब्रिटिश बैठा था। मैंने उससे कहा डू यू स्पीक फ्रेंच? कहता है येस। मैंने कहा क्या मांग रहा है? कहता है ये तकिया मांग रहा है सर के पीछे रखने के लिए। मगर चूंकि फ्रेंच बहुत नक चढ़े, उनकी नाक ऐसी होती है, और वो जो है ना हमेशा क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को कहते हैं अगर तुमने हमारे मुल्क आना है तो हमारी ज़ुबान सीखो। अगर आप सड़क पे वहाँ गिर भी जाए ना और आप इंग्लिश में कहें हेल्प हेल्प, फ्रेंच आपको हेल्प नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़ुबान सीखें और उनका कल्चर सीखें। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो हैं वो भी बड़े नक चढ़े हैं, बहुत ज़्यादा। भाई उनका एटीट्यूड है, उनका एटीट्यूड बचा है क्योंकि उन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की है। ये वो मुल्क है जिसके लिए कहा जाता था कि जी इस पे कभी सूरज नहीं ढलता।
کیونکہ سری لنکا سے لے کے ملیشیا سے لے کے پاک و ہند سے لے کے عربیہ، لارنس آف عربیہ آپ نے فلم دیکھی ہوگی، لے کے جاپان، چائنا، ٹرکی، انہوں نے ساری پورے ایسے اگر آپ دنیا کا گول نقشہ دیکھیں تو انہوں نے حکومت کی ہے، اور کس زور پہ کی ہے. اب یہ بہت بڑا ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ سی پاور تھا، کشتیاں تھیں. اس وقت میں فرانس کے پاس بھی تھا اور پورچوگال کے پاس بھی تھا. واسکو ڈی گاما کا نام سب نے سنا ہے، جس نے امریکہ ڈسکور کیا تھا. یہ بھی کوئین اجازت دیتی تھی، کیونکہ کوئین جو تھی اس وقت وہ اسپین کی، جس نے انگلینڈ کے بادشاہ سے شادی کی تھی. میرا خیال ہے ہسٹری میں زیادہ جا رہی ہوں اور آپ کو یو کے بارے میں کم بتا رہی ہوں. ہیتھرو ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، سب سے زیادہ جہاز اس پہ لینڈ کرتے ہیں. شاید اب نیو یارک کا اس کی جگہ ہو گیا، جب میں گئی تھی بہت فاسٹ موونگ ایئرپورٹ تھا، بہت ڈراؤنا ایئرپورٹ تھا. اپنا پاکستانی پاسپورٹ لے کر آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ ڈر جاتے ہو، یہ پتہ نہیں کیا کہے گا مجھے اندر گھسنے بھی دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے ایمبیسی نے ویزا لگا دیا آپ کا، وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑا آدمی آپ کو اسکین کرتے ہوئے آپ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے یا آپ کی چیکنگ کر سکتا ہے. بی ویری کیئرفل. آپ کو سارا جو ہوتا ہے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھ کے ہر ملک کے، کتنا آپ کیا لے جا سکتے ہیں، کتنا وزن لے جا سکتے ہیں، کیا لیکوڈ لے جا سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز نہ لے کر جائیں، جیسے کہ ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے لیے کبھی کوئی پھکیاں لے جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دوائیاں لے جا رہا ہوتا ہے، جو چیزیں بین آئٹمس ہیں. تو نالج بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. جتنا نالج آپ کو زیادہ ہوگا اتنا آپ کے لیے سفر آسان بھی ہوگا، اور آپ کے لیے اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو ایئرپورٹ پہ وہ لوگ 10 گھنٹے کسی کمرے میں کھڑا کر کے آپ کی بار بار چیکنگ کر رہے ہوں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ اندر آتے ہیں اور جہاں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے، جس شہر جانا ہوتا ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے، اور آئی ایم شیور کہ آپ بھی وہ صاف ستھرے ممالک جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز بہت فالو کیے جاتے ہیں، دیکھ کر آپ بھی خوش ہوتے ہیں. پہلا دن تھا، خالہ نے کہا ساؤتھ ہال جاتے ہیں. ساؤتھ ہال منی پاکستان اینڈ انڈیا ہے، وہاں ساری ہندوؤں اور مسلمانوں کی دکانیں ہیں، وہاں پنجابی میوزک بج رہا ہوتا ہے، وہاں منجیاں پڑی ہوئی تھیں، وہاں دھمال ڈل رہے تھے، اور وہاں سب سے خوبصورت گاڑیاں تھیں، مرسڈیز اور فراری اور الفا رومیو، اور کون سی گاڑی تھی جو ساؤتھ ہال میں نہیں تھی. کیونکہ ہمیں شو بازی کا شوق ہے. جو بیسک برٹش ہے وہ 15 سال ایک ہی گاڑی رکھتا ہے، کیونکہ اس نے صرف استعمال کے لیے گاڑی رکھنی ہوتی ہے. خیر میں بڑی حیران ہوئی، خالہ کہنے لگی دہی بھلے کھاؤ گی. میں نے کہا خالہ میں بھی لینڈ کی ہوں پاکستان سے، پلیز مجھے دہی بھلے نہیں کھانے لندن آ کر. بہرحال وہاں ایسی بھی جگہ ہے جہاں آپ کو پاکستانی کھانا مل جاتا ہے آرام سے، پاکستانی کپڑے مل جاتے ہیں، زیور مل جاتا ہے، شادی کی تیاری کرنی ہو آپ کو ڈھولکی بھی مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. لیکن آپ وہاں حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ اگر آپ کا رائٹ آف وے بھی ہے ٹریفک میں، تو دوسرا بندہ آپ کے لیے گاڑی کو بریک لگا دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں. اور میرے خالو بار بار یوں کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا خالو آپ بار بار یوں کہتے ہیں کہ میں اس کو تھینک یو کہہ رہا ہوں. ہمارے ملک میں جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر گاڑی چڑھانے کا، بائک والے کو مار دیں، موٹر سائیکل والا آگے کیوں نکل گیا، سائیکل والا ادھر سے کیوں آ رہا ہے، یہ کیا ہے، نہ ہمیں ریڈ لائٹ کا پتہ ہے، نہ گرین لائٹ کا، نہ یلو تو پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہے. یلو لائٹ ہے نکال لو گاڑی، نہیں، یلو لائٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کر لیں اور گیئر میں ڈال لیں. That's on a funny note. Anyway, میرا فرسٹ وزٹ ٹو یو کے بہت ایکسائٹنگ رہا، کیونکہ میں نے یہ کیا کہ میں ہر جگہ اکیلی گئی. میری خالہ اس وقت کام کر رہی تھی، میں نے انہیں نہیں کہا کہ مجھے لے کے جائیں، اور میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، میرے پاس میپ ہے، ڈائریکشنز ہیں، اور میں خود جاؤں گی، ٹکٹ لوں گی. اور میں وہاں سے خود ہی پہلے دن اکیلی سفر پر نکل گئی. سینٹرل لنڈن کنزنگٹن ایک جگہ ہے، وہاں جاننے والے تھے، ان کو کال کیا کہ میں آ رہی ہوں، میں وہاں پہنچ گئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بہت سیانے بنتے ہو، سمجھدار بنتے ہو، لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مار کھا جاتے ہو. جاتے ہوئے میں نے خالہ سے کہا خالہ میں کیا کہوں بس والے کو کہ مجھے کہاں اتارے. خالہ نے کہا اسے کہنا اسکول اسٹاپ. تو میں نے بس والے سے کہا اسکول اسٹاپ. میں اسکول اسٹاپ پہ جب اتری تو ایک بیابان گراؤنڈ، اتنا بڑا سا پارک، مغرب کا ٹائم ہونے والا. اب میں بیٹھی ہوں وہاں، 2.5 پاؤنڈ میں نے دیے ایک طرف کے سفر کے. اس وقت آئی تھنک 130 کا پاؤنڈ تھا، کتنے کا تھا، 100 کا تھا. میں
سوچوں اب کیسے جاؤں, سیدھے ہاتھ جاؤں الٹے ہاتھ جاؤں, موبائل فون بھی نہیں تھے, 1992 تھا 90 تھا, اینڈ آئی واز لائک اسٹک. پھر بس آئی, میں اس پہ چڑھی, میں نے کہا اسکول اسٹاپ. کہتا ہے یہ ہے اسکول اسٹاپ. میں نے کہا اچھا اگلے اسٹاپ پہ اتار دو. صحیح میں اگلا اسٹاپ جو تھا وہ اسکول کا ایک جگہ سے شروع ہوتی تھی, ایک جگہ اینڈ ہوتی تھی. ایک چھوٹی سی غلطی سے میں نے سفر کیا, میں نے 2.5 پاؤنڈ پھر دیے اور میں اگلے اسٹاپ پہ. تو ہم اس طرح سے سبق اپنے سیکھتے ہیں, بیہیویئر سیکھتے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن سیکھتے ہیں. میں وہاں جس سے بھی بات کرتی تھی, بیکاز میں کانوینٹ اسکول میں پڑھی ہوں, میری انگلش اتنی اچھی تھی, کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں, اور میرا بیہیویئر بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ میں بدتمیز ہوں اور میں مغرور ہوں یا بدتمیز ہوں, یا کوئی ایسی چیز میں نے نہیں کی کہ وہ میرے لیے برا سوچے. تو آپ بھی اپنا اخلاق اچھا رکھیے گا, پاکستان کا نام روشن کیجیے گا, اور ضرور پلان کیجیے گا, سارا سال سیونگ کریں اور سال میں ایک دفعہ 10 دن کے لیے کسی اچھے سے ملک کا ٹریول کر لیں. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ. اگلے سفر کے ساتھ پھر ملتی ہیں.